مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بھائی جب تک کسی معاہدے کی پوری ڈیٹیل سامنے نہ ہو، کیا کیا خطرات اور کیا کیا بینیفٹ سامنے رکھ کے یہ معاہدہ کیا گیا ہے، تو میری عادت ہے میں اپنی زبان چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا ہے۔ تو جب تک پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آئے گی اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، اور ڈیٹیل سامنے آنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ حماس والوں سے بھی ملو، فلسطینیوں سے بھی ملو، حکومت سے بھی ملو، ان سب کی رائے لو، میڈیا کے ذریعے نہیں۔ میڈیا پہ کسی کو کیا بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنا منجن بیچ رہا ہے میڈیا پہ۔ جب تک پرسنلی ان میں سے ہر ایک سے ملاقاتیں نہ ہو جائیں کہ بھئی آپ کو کس سے فائدہ ہو رہا ہے، اصل میں تو ہمیں دیکھنا ہے فلسطینیوں کو کس سے فیور مل رہا ہے، تو یہ فلسطینیوں سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے۔ اب میڈیا پہ ڈال دیا ہوتا ہے فلسطینی یہ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں یہ فلسطینی ہے بھی یا نہیں ہے، یا کس پارٹی کا ہے، یہ ان مظلوموں میں شامل ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ قرآن نے کہہ دیا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی پوری یقینی نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو نالج ممکن ہوئی تو میں نالج آپ کے سامنے شیئر کر لوں گا، ممکن نہیں ہوئی تو اس ٹاپک پہ میں نہیں بول سکتا۔ باقی سیاسی مسائل جن کے ہوتے ہیں نا، ان کو تو بغض ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ اپوزیشن میں جو ہوگا وہ تو حکومت کے کیڑے ہی نکالے گا، حکومت میں جو ہوگا وہ اپوزیشن کی ہر چیز کو غلط قرار دیں گے، تو ان کو لیکن کیا مطلب؟ اب فوج کو اگر دفاع کی ضرورت ہوگی وطن کے، اور وہ ہمیں بلائے کہ ہماری بات سنیں، آپ ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں، آپ کو علم میں ہونا چاہیے، فوجیوں پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، بارڈر ہمارا غیر محفوظ ہے، صرف اس چیز میں آپ ہمیں فیور دیں، پھر یہ ہماری شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم فیور دیں گے۔ ہم اتنا آگے نہیں جائیں گے کہ ہم ادارے ہی کو، ملک کی سالمیت ہی کو ہم داؤ پہ لگا دیں، اتنا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہاں جا کے میں کسی غلط بات کی تائید کرنا شروع کر دوں، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا صاحب نے، وہ فلاں نے کیا ہے۔ بھائی ماموں کی باتیں کس سے پوچھو؟ بار بار کہتا ہوں ماموں سے پوچھو، میں نے تو نہیں کیا نا۔ غلط چیز میں کوئی میں نے کسی کبھی حمایت نہیں کی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ کروں گا کبھی میں۔ تو ملک کے جب دفاع کی بات آئے گی، یہ ملک ہم سب کے، یہاں ہم جو کھلے چوڑے ہو گئے، جو کھلے ڈلی تقریریں کر رہے ہیں نا، 4 شادیاں، گائے کو نہلانا، مرغیوں کے انڈے ملک ہے تو ہم ہے بھائی۔ ملک گیا تو نہ پی ٹی آئی رہے گی، نہ جے یو آئی رہے گی، نہ مسلم لیگ۔ اور بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا، عراق، لیبیا، شام سے زیادہ برا حشر ہوگا، کیونکہ کباب میں سب سے بڑی ہڈی اس وقت پاکستان ہے۔ اور پاکستان کا مطلب پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہے، فورسز ہیں ہماری، جو ان کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہیں۔ تو جرنیلوں سے اختلاف کرو 100 دفعہ، جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اچھے جرنیل آئیں گے، کبھی برے جرنیل آئیں گے۔ ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو، بلکہ محبت کرو ان سے، کیونکہ تمہارے لیے جو سب سے بڑا جو ابھی اس وقت دفاعی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن کو حالات معلوم ہیں وہ جانتے ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے ان کو تھوڑی پتہ ہے، وہ تو کہیں گے یار پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، کس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب بھی اسی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بارڈر کے حالات معلوم ہیں، بارڈر بہت ڈینجرس ہو چکا ہے، بہت خطرہ ہو چکا ہے۔ انڈیا اور اسرائیل مکمل پاکستان کی واٹ لگانے پر تلے ہوئے ہیں، ایک ہی ملک رہ گیا ہے نا ابھی۔ اور عراق کا کھٹے لگا، جب عراق پہ حملہ ہوا تھا نا، مجھے پتا ہے لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کا نمبر ہے، اب کس کا نمبر ہے؟ اور واقعی نمبر تھا، عراق کو لگا دیا۔ ایران کی کیا حالت کر دی ہے، اور ایران بھی اگر اچھا لوگ کہہ رہے ہیں ایران کی حکومت چلی جائے تو بہت اچھا ہے۔ بھائی جان اگر ایران کی حکومت گئی نا، ادھر بیٹھ جائے گا انڈیا آ کے، سمجھ رہے ہو، یہ بارڈر بھی ہمارا غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ غیروں کی مسلکی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی وہ کام نہ کرو جو آپ ہی کے واٹ لگ جائے، تو آپ ہی کی ایسی کی تیسی۔ تو اس وقت یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، یہ ان کی نظر میں سب سے بڑا ہدف صرف اور صرف کیا ہے؟ پاکستان۔ اس کو توڑا جائے، اس کے 20 ٹکڑے کیے جائیں، اس کی ایٹمی طاقت کو ناکارہ بنایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایٹم بم کس کام کا جب چلانا ہی نہیں ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو کسی کام کا نہیں لگ رہا، ان کو بڑے کام کا لگ رہا ہے، جو ہمارے دشمن ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کباب میں ہڈی ہمارے لیے سب سے بڑی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے۔ تو اب ہر چیز پہ لوگ پریشان، اور ترکی سے ہمارا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، دفاعی باتیں چل رہی ہیں، اس پہ بھی نیگیٹو باتیں۔ یار کوئی اچھی بات پہ تو خوش ہو جاؤ نا۔ سعودی عرب سے ایگریمنٹ ہوا، اب ہے وہ تو بادشاہت کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، تو کیا مطلب سعودی عرب سے بادشاہت چلی گئی تو کیا اسلام آ جائے گا وہاں پہ؟ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو ابھی تو جو مسلمان ملک جس کنڈیشن میں ہیں،
ان کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں, ان کو باقی رکھنا ہے, سالمیت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہاں اندر اندر مثبت تبدیلیوں کی کوشش کرو, تبھی ہم کہتے ہیں احتجاج کرو, مظاہرے کرو, اس سے کس نے روکا ہے آپ کو. لیکن جہاں دفاع کی بات آئے گی وہاں بھائی ہمیں فوج کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. ہم بارڈر پہ گئے تھے نا, جب مودی نے حملے کی دھمکی دی تھی تو جا کے میں نے جو ہم نے فوجیوں کو اپریشیٹ کیا, کتنا خوش ہوئے وہ لوگ. ہم نے کہا بھائی ہم قوم آپ کے ساتھ, ہم نے کون سا بم چلانا تھا وہاں جا کے. لوگ کہہ رہے ڈالر مفتی ہے. میں نے جب واگا بارڈر پہ گیا ہوں اگلے دن مودی نے ہمارا چینل ہندوستان میں بند کر دیا. ہمارے ویورز لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کے بیانات کی وہ ویوز نہیں آ رہے جو پہلے آیا کرتے تھے. ابے زیادہ تر ویوز ہی انڈیا کے تھے, وہی اڑا دیا, ہمارا چینل ہی اڑا دیا. تو چینل اڑ گیا ہمارا, ٹھیک ہے نا. اور لوگ کہہ رہے ڈالر آ رہے ہیں, ڈالر آ نہیں رہے, جو مونیٹائزیشن پہ جو آ رہے تھے وہ آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں. جب جیسے ہی اڑا دیا تو میں نے کہا میں گائے وائے بھینسوں ایسوں کو کچھ بزنس شروع کرتا ہوں بھائی. ویسے پہلے سے بھی میں کچھ بزنس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یار میں تو فون گھمایا, میں نے کہا چینل ہی بڑھ گیا ہمارا. تو اس پہ لوگ بس باتیں پھینکتے رہو, ڈالر مفتی, امریکی مفتی. تو کر لو, تمہیں ایک ایک چیز کا میں تو کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن تمہیں جو لفظ زبان سے نکالو گے اللہ تم سے ضرور پوچھے گا قیامت کے دن. تو اللہ کو جواب دے دینا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. مودی صاحب میں نے سنا ہے کہ فقہ حنفی کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھائی. فقہ حنفی میں ایسا ہے کہ اگر کوئی سفر پر جائے اور وہاں اس کے سارے اعضاء سہولتیں ہوں تو اس کی سفرانہ نہیں ہوگی. نہیں بھائی, اس فقہ حنفی میں کہ سفر کتنا ہی سہولت والا ہو 4 کی 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی. ہاں کہیں اسٹے کر لیا آپ نے 15 دن سے کم تو آپ مسافر تو ہوں گے, 4 کی 2 پڑھیں گے, لیکن پھر سنت موقدہ پوری پڑھیں گے آپ. تو مجھے ساری سہولتیں میسر ہیں جو گھر میں سفر میں جتنی بھی سہولتیں میں نے بتایا 4 کی 2 ہی پڑھی جائیں گی. اور کوئی ایک آخری بس سوال یہاں سے لے لیتے ہیں بھائی کا. جی 2 پڑھیں گے. کراچی گھر حیدرآباد میں, کراچی میں. ہاں تو پھر اپنے شہر میں تو پوری پڑھی جاتی ہے, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آئیں. اور اس کی بجلی کی آواز کی کڑک کی طرح آواز ہوتی ہے اور وہ اس کو ڈھنستا ہے اور زمین میں گھس جاتا ہے. ایک یہ حدیث ہے. دوسری حدیث ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا تو 2,88,00,000 سال ایک حکم جہنم میں جلے گا. تو علماء دیوبند کے ہی فتاوا تھے, علماء دیوبند کے مدارس کے فتاوا تھے, ان میں واضح لکھا تھا کہ یہ احادیث ان کی کوئی سند نہیں ہے اور یہ بالکل من گھڑت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اب عام لوگ جو ہیں اردو میں پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں, عام لوگوں کو تو نہیں پتا. تو یہ مطلب من گھڑت حدیث پھیل من گھڑت نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث کے سنانے والے پر یہ حدیث وعید وارد نہیں ہوتی کہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, کیونکہ ضعیف حدیث میں امکان ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہو. اگر ایسا ہوتا تو محدثین نے اتنی ضعیف حدیثیں بیان کی ہیں تو سارے معاذ اللہ جہنم میں ٹھکانہ بناتے. ہاں اتنا اعتراض اس پہ بنتا ہے کہ فضائل اعمال اب چونکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے تبلیغی جماعت, تو اس میں ضعیف حدیثوں کو نکال دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا ضعیف کی. تو اس لیے میری تو یہی رائے ہے, ٹوٹی پھوٹی میں ناقص. جیسے عربوں میں جو جماعت کا کام ہوتا ہے ریاض الصالحین ہوتی ہے, تو ایسے ہی فضائل اعمال کے بجائے کوئی وہ کتاب ہو جو جس میں ضعیف حدیث نہ ہو. باقی فضائل اعمال میں جو ہے نا, جب ضعیف حدیث ہوتی ہے تو نیچے حاشیے میں انہوں نے خود لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے خود لکھ, لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے تو عوام کو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں, تو اس کو بالکل موضوع من گھڑت کہنا ٹھیک وہ نہیں. جو پہلی والی حدیث تھی نا کہ سانپ ڈستا ہے زمین میں گھس جاتا ہے, وہ تو جامعۃ الرشید کا فتویٰ تھا کہ اس میں من گھڑت الفاظ. اگر موضوع حدیث ہے تو وہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہوگا, اس کو وہ ضعیف سمجھے ہوں گے, ان سے غلطی ہو گئی. لیکن اب لوگ اردو میں پڑھ کے سناتے ہیں ایک دوسرے. ہاں تو غلط ہے. پھر ہونا یہ چاہیے کہ اس کو نکال دیں تبلیغ والے, فضائل اعمال سے نکال دیں. تو یہ تو تبلیغ والوں سے میں تو نہ لکھی نہ میں تو کہتا ہوں کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں, کام بڑھ گیا ہے اب تو معیار بھی پھر اس کا بڑھ جانا چاہیے. مجھے صاحب میرا سوال ہے کہ غسل کی نیت نہ کرے اور غسل کرے تو ہو جائے گا. غسل امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوتا ہے, اس لیے بہتر ہے نیت کر لو تاکہ ثواب ملے. حضرت جی مجھے میری 12 سال کی حفظ کر چکی ہے, اب ہم چاہتے ہیں کسی بہترین مدرسے میں داخلہ ہو جائے. آپ سمجھ کون سا بنات کے مدرسہ؟ تو میرے علم میں جو سب سے بہتر ہے مدرسہ عائشہ للبنات گلستان جوہر,
کنوینس کا انتظام کر لیں. وہ میرے علم میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق بہت اچھا مدرسہ ہے بنات کا. اسی طرح بنوریا جو مفتی نعمان صاحب، مفتی فرحان صاحب، ان کے ہاں جو بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہے وہ بھی بہت معیاری ہے، پردے کا پراپر اور اچھی تربیت ہے. تو وہاں بھی ایڈمیشن دلایا جا سکتا ہے. ان کے دو ہیں، ایک تو فیس والے، ایک بغیر فیس والے. فیس والے میں پڑھائیں تو زیادہ اچھا ہے، اس میں تو سہولتیں زیادہ ہیں. مفتی صاحب پشاور سے ہمیں تبلیغات کے ساتھ یہاں سے ملاقات ہو گئی نا، ملاقات ابھی پشاور سے آپ لوگ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ملتے ہیں. مفتی صاحب جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ، عورت کا سامان، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی تھی باقاعدہ. یہ ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو گے اس کو، آپ وہ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. تو اسلام دین فطرت ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے پیپ بھی ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے بھائی، ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. تو یہ پیپ ناپاک چیز ہے، خون بھی ناپاک چیز ہے، لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہا نے ضعیف، موضوع، صحیح حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیا ہے جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے. بالکل صحیح تقریر کی، میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر میں. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا تم بھی جماعت سے نماز پڑھو گے، یعنی کسی کے ذریعے آؤ تم. یہاں تک صحیح حدیث ہے. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا موجود ہو، کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو. آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ کے بولو. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی. وہاں تک ٹھیک تھا، یہ اپنی طرف سے. امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی، حدیث پڑھی ہوگی، ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع حدیث ہے یہ کیا ہے. موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے. تو لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا؟ تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. ان میں یہاں تک بھی فقہا دین کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے، جان کرنا وہ کر رہے ہو، قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں. تو آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا، واپسی میرے اختیار میں نہیں ہے. ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل، ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے بھائی، گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی تو چلو آج اتفاق سے گھر میں پڑھ لو. جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے. ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیں. شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا، معمول نہیں ہے آپ کا، اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا. اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں، وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا. نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا. تو کھانا کھا سکتے ہیں ایسی صورت میں. یہ کبھی کبھار ہو جائے، کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ. قضاء حاجت کا تقاضا ہے، چھوڑ سکتے ہیں جماعت، پہلے واش روم سے ہو کے آ جائیں. تو اس طرح کے اعذار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. بارش ہو گئی، کیچڑ ہے راستے میں، یا بارش ہو رہی ہے آپ کے پاس چھتری نہیں ہے، بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، پورے بھیگ جاؤ گے، بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا، پکے فرش نہیں تھے، کچے فرش تھے. تو آپ جب بارش ہوتی آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو. آج کل ایسا نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں، کیچڑ نہیں ہوتا. گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا کے، مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے. تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کے. ہاں اگر وہی حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے اب یورپ امریکہ میں تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے، لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جماعت سے جو نماز چھوڑتے ہیں. مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، ابھی
میں نہیں دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں شامل ہو. یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی نامحرم لڑکی کو دوست نہیں بنا سکتے. آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی میرے نکاح میں, یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا دے, ابھی دلا دے فی الحال, فوراً ہی, ڈیلے نہ کر اس کو. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. یوں دعا کیا کرو. ہم 2 بھائی اور ایک بہن بھائی شادی شدہ ہیں. اگر نام لے لے کے دعا کرو گے نا, اس سے عشق بڑھتا ہے. جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا, پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے, اس کے خیالات. اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے. اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی, پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ عشق کی عمر یہی ہے 13 سال سے لے کے جو 14, 15, 16, 17, 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے. 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں. 60 سال میں اس میں جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق, کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, مفتی صاحب ہم 2 بھائی ہیں اور ایک بہن بھائی شادی شدہ ہیں اور ہم 3 رہتے ہیں. اس میں بھائی سے پردہ ہوتا, اس میں بھابھی سے پردہ بھی ہو جاتا ہے. بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا, بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے. پردہ عورتیں کرتی ہیں, مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں. میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہو شادی میں. بہت لمبا سوال لکھا میرے بھائی, بہت لمبا سوال ہے. میرا خیال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو شرعی پردہ کیسے ہو. تو شرعی پردہ ایسے ہوگا کہ جو بھابھی آپ کی جو وائف, جب آپ شادی کرو گے تو آپ کی وائف آپ کے بھائیوں کے سامنے نہ آئے, سامنے آ کے نہ بیٹھے, سر پہ چادر رکھے. جب گھر میں دیور موجود ہو, دیور نے گزرنا ہے تھوڑا سا کھنکار دے اور وہ چادر تھوڑی سی آگے کر دے. بس اتنا پردہ گھر میں رہتے ہوئے کافی ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے, برتن دھونے کے لیے جو کلائیاں خواتین کی گھروں میں کھل جاتی ہیں تو اس کا بھی پردہ جب گھر کے کام کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے. گھر میں جو جوائنٹ فیملی میں, تو یہ ان کی نظر میں گنجائش ہے. بھائی ممکن نہیں ہے عورت کے لیے گھر کے کام بھی کرے اور وہ کلائیاں بھی چھپائے. گھر کے اندر رہتے ہوئے جوائنٹ فیملی میں اس کی گنجائش ہے. اور احتیاط کریں. پھر بھی اگر غلطی سے بھابھی کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے, تو ہمارے فرمایا کرتے تھے 100 دفعہ پڑ جائے نظر, کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے. جان کے نظریں آپ نہیں ڈال رہے ہیں غیر کیونکہ چھوٹے گھروں میں, یہ فلیٹوں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. بس محرم نامحرم کا فرق رہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ بیگم اس کی ہے اور بے تکلف دیور سے ہو رہی ہے. اس طرح ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے کی بھی گنجائش ہے, دونوں بیٹھ جائیں, لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے دیور کا رخ بھی اسی طرف ہو, آمنے سامنے نہ بیٹھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی بھابھی ہے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ جائے, اور جو آپ کا بھائی جس کی بیگم ہے وہ سامنے بیٹھ جائے, وہ اپنی بیگم کو دیکھتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھ جائیں, آپ کا رخ بھابھی کی طرف نہ ہو, یہ کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اتنا پردہ کافی ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے سامنے بیٹھ کے باتیں کرنا. جوان بھابھی اگر ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بھائی ہم لوگ ہندو غیر مسلم نہیں ہیں, اسلام ہے. اسلام نے عورت کو محرم نامحرم کا فرق بتایا ہے. اس میں دیور کے بارے میں تو شدید ترین پردے کا حکم ہے. شدید ترین پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لازمی پردہ کرنا ہے اس سے. صحیح حدیث ہے. مفتی صاحب اگر آفس میں کوئی کام نہ ہو تو فارغ وقت میں کوئی کام کر سکتے ہیں, پرسنل کام کر سکتے ہیں, اور وہ چند وہ باتیں بتاتے ہیں جسے کمائی. بھائی یہ باس سے پوچھیں کہ سر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنا ذاتی کام کر لوں, کر لیا کریں. آفس والے کو کوئی باس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جو بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کام ٹائم پہ کر کے نہیں دے رہے. اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے کام کمپلیٹ کر لیا تو جو مرضی کریں آپ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پوچھ کے پھنستا ہے انسان. بعض چیزیں باس سے نہیں پوچھو, اس کو پتا ہوتا ہے وغیرہ, جانے دے کرتا رہے. پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں کرو, کیونکہ وہ وہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا نا ہاں کرو تو پھر یہ سارے کام سارے لا کے ادھر ہی کرنا شروع کر دے گا, اور بھی لوگوں کو بتائے گا باس نے اجازت دی ہے تو سب میرا کام چھوڑ کے. تو دفتروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ باس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اپنے کام بھی نمٹا رہا ہے, تو وہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے کہ نہ اس کو اجازت دو نہ اس کو منع کرو, کرنے دو. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے اسمگلنگ ہے نا, کچھ بارڈر ایسے ہوتے ہیں جہاں گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے اسمگلنگ دبا کے ہو رہی ہے, لیکن گورنمنٹ نہ اس کو زبان سے یہی کہے گی اللیگل ہے, زبان سے کیا کہے گی اللیگل ہے, لیکن
اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کرتے رہو. کیوں؟ ان کو گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم نے اسمگلنگ روک دی تو قحط پڑ جائے گا اس علاقے میں, لوگ بھوکے مر جائیں گے. تو پھر ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر آپ بولو کہ یہ انلیگل ہے. کہتے ہیں ہم پھر بول دو کہ لیگل ہے. کہتے ہیں اگر ہم بول دیا نا لیگل ہے تو بہت زیادہ شروع ہو جائے گی, تو اسے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے یعنی جو صحیح گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے کچھ لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, جو آفیسر ہے کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو انلیگل ہے لیکن پریکٹیکلی وہ لیگل ہی ہوتا ہے. یعنی گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ چپکے سے کرتے رہو, کیونکہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بلوچستان کے بارڈر پہ ایک حکومتی جو بھی آفیسر تھے جو وہاں کے مجاز تھے, انہوں نے بتایا کہ اگر ہم وہاں اسمگلنگ بالکل یا روک دیں تو لوگوں کو آٹا کھانے کو نہیں ملے گا, آٹے کی قیمت سونے کے بھاؤ چلی جائے گی. تو ہمیں پتہ ہے کہ انلیگل ہے لیکن ہم نے وہاں چھپڑ میں اجازت دی ہوئی ہے. تو کوئٹہ تو پورا چلی اسمگلنگ پہ رہا ہے, پورا تو نہیں چل رہا ہوگا لیکن آدھا چل رہا ہے. ایسا نہ کوئٹہ سے فون آیا وہ میں تو نہیں اسمگلنگ کر رہا, آدھا چل رہا ہے. تو اب کسی کا فون آ گیا میں بولوں گا آپ اس آدھے میں ہو ہی نہیں, آپ تو دوسرے والے آدھے میں ہو. تو چاول کے تاجر ہیں بڑے بڑے وہاں, ایران سے پٹرول آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. تو گورنمنٹ کو بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے جان دے. پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں حرام ہونے کا فتویٰ, تو ہم کہتے ہیں جب گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, گورنمنٹ نہیں روک رہی ہے, کیوں نہیں روک رہی؟ گورنمنٹ کو پتا ہے بھائی ان لوگوں کے یہ مر جائیں گے, ہم یا تو ہم دیں نا, صحیح ہے نا, ہم بھی نہیں دے رہے, ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے اسمگلنگ. تو گورنمنٹ نے کتاب میں لکھا ہوتا ہے انلیگل ہے, پریکٹیکلی اس کو لیگل قرار دیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے کام حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے, باس بھی کر رہا ہوتا ہے, آدمی بھی کر رہا ہوتا ہے. بچے کھیل رہے کود رہے ہوتے ہیں باپ کی پرمیشن کے بغیر, ابا کو پتا ہے یہ ہوم ورک کا ٹائم ہے, کم وقت کیا کر رہے ہیں, تو ابا کنی کترا کے گزر جاتا ہے یوں کر کے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کھیلتے رہو تو یہ اور کھیلیں گے, اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ غلط ہے تو بھی زیادتی ہو جائے گی. تو یہ سب ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام, اور اسی طرح دنیا چلتی ہے بھائی. گھر بھی اسی طرح چلتا ہے, سب کچھ اسی طرح سسٹم چلتا ہے دنیا کا, سسٹم ہی چلتا ہے دنیا میں. جو فوجی ہوگا نہیں سسٹم کے الیکشن میں وہاں سے جتواتے ہیں جہاں سے لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے. یہ غلط ہے, خیر اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا.